السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تربیت ان دا 21st سینچری میں آپ کی خدمت میں کافی مطالب پیش کیے، اور لاسٹ سیشن میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کیں وہ ایک قاعدہ تھا، ایک رول تھا، اور وہ یہ کہ ایک میرج لائف میں، تمام میرج لائفز کے اندر جو بھی کپلز ہیں ان کے اندر کامن پوائنٹ یہ ہے کہ لڑائی ایک نہ ایک دن ہونی ہے، کبھی نہ کبھی انبن ہونی ہے، پرابلم پیش آنی ہے. ٹھیک کیوں؟ کیونکہ غیر معصوم ہے انسان، سوائے معصومین علیہ السلام کے باقی تمام انسان غیر معصوم ہے. لہٰذا کبھی نہ کبھی لائف کے کسی نہ کسی موڑ میں کپلز کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی مشکل پیش آنی ہے. اور یہ ایک ایلیوژن ہے، نارملی شادی سے پہلے ہسبینڈس کو بھی ہوتا ہے اور وائفز کو بھی ہوتا ہے. یعنی شادی سے پہلے آپ دیکھیں کیا تصور ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل لڑکی کیا سوچتی ہے، لڑکی یہ سوچتی ہے کہ میرا ہسبینڈ شاہ رخ خان کی طرح ہوگا، یا فار ایگزامپل ہمایوں سعید کی طرح ہوگا. ٹھیک ہے، اتنا رومانٹک ہوگا اور یہ مجھے گھمانے لے جائے گا. اور یعنی ایک بالی ووڈ اور ہالی ووڈ یا لالی ووڈ کا ایک جو خیال ہوتا ہے صحیح، وہ اس لڑکی کے اندر ہوتا ہے اپنے منگیتر کے بارے میں، اپنے فیوچر ہسبینڈ کے بارے میں. اب اس طرف سے بھی آپ دیکھیں، ہسبینڈ کو بھی آپ دیکھیں، لڑکے کو بھی آپ دیکھیں جو شادی کرنے والا ہے، وہ بھی اپنی آنے والی فیوچر وائف کے بارے میں اسی طرح جو ہے وہ ایک ہالی ووڈسٹک اور بالی ووڈ سٹائل کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری بیوی اس طرح سے ہوگی جس طرح فلاں ایکٹریس ہے. جب شادی ہوتی ہے، اب اسی خیال کے ساتھ شادی کرتے ہیں. اینڈ اب آپ دیکھیں شادی سے پہلے جو آپس میں واٹس ایپ پہ اب آپ تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان، وہ اسی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور جو فلمی خیال کی روح سے جو ہے وہ باتیں ان کی ہوتی ہیں آپس میں. اب اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، محبت والی باتیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بالی ووڈ اور فلمی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر کانسیپٹس ہونے چاہیے. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیوں اس طرح ایک لڑکا سوچتا ہے، کیوں ایک لڑکی اس طرح سوچتی ہے شادی سے پہلے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، کیوں اس طرح سوچتی ہے ایک ہیرو کی طرح؟ اس کی وجہ یہ کہ ٹریننگ نہیں ہے، ایک اسلامی تصور نہیں رکھا گیا اس لڑکی کے اندر کہ شوہر کو اس طرح سے ہونا چاہیے. اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو رول ماڈل کے طور پر کچھ نمونے شوہر دکھانے چاہیے تاریخ اسلام کے اندر، تاکہ ایک صحیح اسلامی تصور کے مطابق ایک لڑکی آئے اپنے شوہر کو چنے یا لڑکا آئے اپنی بیوی کو چنے. اب یہ چونکہ یہ سب ٹریننگ پروگرامز نہیں ہیں، تربیتی پروگرامز نہیں ہیں، لہٰذا وہ ایک فلمی کانسیپٹ اس ذہن میں آتا ہے. اچھا، اب اس کانسیپٹ کو ہم آئیں، اس کو دور کریں اور اس حقیقت کو قبول کریں کہ دیکھیں شادی کے بعد لڑائیاں ہونی ہیں کبھی نہ کبھی. اب بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو تو شادی کا مزہ ہی نہیں ہے. اوکے، اچھا، اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ حتماً ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں کوئی کامن گراؤنڈز کے اندر ایک کچھ مشترکات ان کے اندر ہوتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہیں کچھ مشترکات اینڈ کامن پوائنٹس کہ جس کے نتیجے میں وہ شادی کرتے ہیں. پھر کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ اب لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں، 2 وجوہات ہیں یا 3 وجوہات ہیں، آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. ایک وہی وجہ جو میں نے لاسٹ سیشن میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ کیا ہے؟ ویژن. نہ لڑکے کا ویژن ہوتا ہے نہ لڑکی کا ویژن ہوتا ہے. اگر ویژن ہوتا بھی ہے، فار ایگزامپل لڑکے کا ویژن یہ ہے کہ مجھے فلاں 50 سال میں اس مقام تک پہنچنا ہے، یہ اس کا ویژن ہے صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق. اب اس نے لڑکی جو چنی ہے شادی کے لیے، وہ اس کے ویژن کے مطابق نہیں ہے. نتیجے میں
ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہوتا، اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں کے پیدا ہونے کے بعد تربیتی مشکلات اس قدر پیش آتی ہیں۔ بس پہلی وجہ جو سب سے اصل وجہ ہے وہ ویژن کا ایک ہونا ہے، یا کم از کم ملتا جلتا ویژن ہو آپس میں۔ اب اس کے بارے میں ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، البتہ ویژن کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ آپ ماہ رمضان کے جو سیشنز ہم نے کیے تھے اس کے جو اسلامی ویژن ہونا چاہیے آپ اس کو وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ان لیکچرز کے بارے میں، جو کہ نام ہے قصص الانبیاء یا حضرت آدم علیہ السلام انسان دنیا سے پہلے۔ اب ہم آتے ہیں مزید اس کو پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں، مرد اور عورت فار ایگزامپل، اب شادی ہو چکی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب کیا وجہ ہے؟ چونکہ لڑکی کی کچھ خصوصیات ہیں جو الگ ہیں، لڑکی کی خصوصیات یہ الگ ہے۔ لڑکا ایک بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، لڑکی ایک بیک گراؤنڈ سے آئی ہے، اور ان دونوں نے آپس میں شادی کی ہے، تو آبویسلی خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس ان کے آپس میں، ان کی جو ٹریٹس ہیں آپس میں وہ مختلف ہوں گے۔ اب پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ نہ لڑکے کو شادی کے بعد اس چیز کی پرواہ ہوتی ہے کہ میں اپنی وائف کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو کیریکٹرسٹک ٹریٹس ہیں، اس کے بارے میں جانوں، کوئی کتاب پڑھ لوں کہ ایک لڑکی کی کیا خصوصیات ہیں، اور لڑکی کو بھی یہاں سے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں ہے کہ میں ہسبینڈ کی کچھ خصوصیات کو چیک کر لوں اس کی کیا خصوصیات ہیں، یا ہر لڑکے کے اندر کیا کامن خصوصیات ہوتی ہیں۔ کتاب بھی نہیں پڑھی جاتی، نہ کوئی کتابیں موجود ہیں اس حوالے سے، اگر ہیں تو وہ بھی کسی اور یا نان اسلامک فلسفی سے وہ لکھی گئی کتابیں ہیں، تربیتی کتابیں، نتیجے میں پھر وہ پرابلمز پیش آتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ لڑائیاں پیش آتی ہیں کہ خصوصیات آپس میں مختلف ہیں، دونوں کے بیک گراؤنڈز الگ الگ ہیں، پھر دونوں کی تربیتیں الگ الگ ہوئی ہیں، الگ الگ سٹائل سے ہوئی ہے۔ لڑکا اس کی تربیت ایک خاص سٹائل سے ہوئی ہے، لڑکی کی تربیت ایک خاص سٹائل سے ہوئی ہے۔ اب ممکن ہے کسی کی، ایک لڑکے کی اسلامی تربیت ہو صحیح، اور لڑکی کی جو ہے وہ نان اسلامک تربیت ہو۔ اب یہ اسلامی تربیت حاصل کرنے والا لڑکا ایک نان اسلامی تربیت حاصل کرنے والی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، دونوں کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوگا، کوئی ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ تربیت کے 3 اہم ریکوائرمنٹس ہیں، بلکہ 2 اہم ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر یہ 2 فراہم ہو گئے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس وی آر ریڈی ٹو ٹرین آور چلڈرن، ہم اپنی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہم آہنگی، والدین کے درمیان ہم آہنگی ہونا۔ اب ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے مختلف آنے والے سیشنز کے اندر۔ اچھا، اب ہم آہنگی کے اندر، کوآرڈینیشن بٹوین دا ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر 3 اہم فیکٹرز اینڈ ایلیمنٹس ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 1 سکون اور آرامش، 2 مودت، اور 3 رحمت۔ کہاں سے یہ ہم نے ایلیمنٹس لیے؟ خود قرآن کریم کے اندر سورہ روم کی آیت نمبر 21 جو میں نے آپ کے سامنے لاسٹ سیشن میں بھی تلاوت کی تھی، دوبارہ تلاوت کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ٹھیک ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مودہ اور رحمہ، یہ 3 ایلیمنٹس ہیں ایک سکسیسفل میرج لائف کے لیے۔ اینڈ ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن آپس میں کریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ آرامش۔ دیکھیں، آرامش اردو کا لفظ نہیں ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں آرامش کے لیے جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ ہے سکون، شادی، جو کہ عربک سے ہی لیا گیا ہے، سکون، کہ شادی کا نتیجہ سکون ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم اس سکون کو، اس آرامش کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہاں پر کیٹیگرائزیشن ان سیشنز میں بہت ہونی ہے، یعنی قسمیں، اقسام، اوکے، ٹائپس اینڈ کیٹیگریز بہت بیان ہوں گی۔ اگر آپ سیریس لسنر ہیں، الحمدللہ آپ سب سیریس لسنرز ہیں،
تو کوشش کریں اس کو موبائل پہ کہیں نوٹ کریں, کہیں نوٹ پیڈ پہ, لیپ ٹاپ پہ, جہاں بھی آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے وہیں پر آپ اس کو نوٹ کریں. ورنہ اگر آپ نوٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ کہ کیٹیگرائزیشن اور جو تقسیمیں بیان ہوں گی یہاں پر وہ آپس میں مکس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ہم نے کہاں سے بات شروع کی؟ ہم نے بات سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے شروع کی کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. 3 چیزیں اہم ہے شادی شدہ کی ایک سکسیسفل میرج لائف کے لیے. اب آرامش کے لیے, سکون کے لیے, صحیح, اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ یہاں پر ہم اس سکون کو اور آرامش کو 3 مزید اقسام میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک, آرامش دیداری, یعنی جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو نگاہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اس دیکھنے کا نتیجہ سکون ہونا چاہیے. صحیح, اس دیکھنے سے میاں بیوی کو دونوں کو جو ہے وہ ایک سکون اور آرامش کا احساس ہونا چاہیے. بس سب سے پہلی قسم کیا ہو گئی؟ دیداری سکون, یا آپ اس کو اگر فارسی میں کہیں آرامش دیداری. دوسری کیٹیگری آرامش کے اندر کیا ہے, یا دوسری قسم آرامش کلامی. جب میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو اس بات کرنے کا نتیجہ سکون اور آرامش ہونا چاہیے. 3, آرامش رفتاری, یعنی رویے کے اندر رویہ اس طرح ہونا چاہیے میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ نتیجے میں سکون محسوس ہو, سکون حاصل ہو, پورا گھر کا ماحول سکون کا ماحول بن جائے. اب ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں ان تینوں کو بیان کرنے. ٹھیک, سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہاں سے؟ آرامش دیداری, یعنی جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو نتیجے میں سکون حاصل ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ سب کچھ اب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اکثر میاں بیوی کو نہیں معلوم کہ ہمارے آپس میں کیا فرائض ہیں, کیا رسپانسبلٹیز ہیں. صحیح, اب اس وجہ سے ہم نے یہ سیشنز کا آغاز کیا ہے خدا کے لطف و کرم سے, اس کی توفیق سے, تاکہ یہ ٹریننگ ہم اس کو حاصل کر سکیں اور نتیجے میں گھر کے اندر سکون والے ماحول کے اندر بچوں کی تربیت کی جا سکے. سب سے پہلی کیٹیگری آرامش کے اندر وہ کیا ہے؟ آرامش دیداری. یہاں پر اس ٹاپک کو, اس سب ٹاپک کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ڈویژن ہو رہا ہے, اس کو نوٹ کریں آپ. سب سے پہلی قسم کیا ہوگی دیدار کے اندر, ایک دوسرے کی نگاہ کے اندر؟ وہ ہے جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کے فرسٹ 7 سیکنڈز, شروع کے جو 7 سیکنڈز ہوتے ہیں, منٹس سیکنڈز, میں سیکنڈز کی بات کر رہا ہوں, شروع کے 7 سیکنڈز بہت امپورٹنٹ ہے. روایات اور احادیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے ایک ارتباط قائم کرنا چاہتا ہے, یا برعکس اگر بیوی اپنے شوہر سے ایک کنیکشن بنانا چاہتی ہے, تو یہاں پر کس طرح یہ کنیکشن بنایا جائے, اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ان پہلے سیکنڈز کو امپورٹنٹ جانیں. یعنی these 7 or 10 seconds are the golden seconds to create that connection, جس کا نتیجہ آرامش ہوگا. امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں آتا تھا, اپنی تمام مصروفیات کے بعد گھر میں وارد ہوتا تھا, تو میری نگاہیں حضرت زہرا پر پڑتی تھیں, اور اس نگاہ کے نتیجے میں جو ارتباط ہمارے اندر قائم ہوتا تھا, نتیجے میں دن بھر کی تمام سختیوں کو میں بھلا بیٹھتا تھا. تمام سختیاں, دن بھر کی جو مشکلات تھیں, وہ تمام میرے ذہن سے نکل جاتی تھی. اب آپ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کیا کہ دیکھیں اس طرح آپس میں کہ تمام سختیاں, اب ایک شوہر آتا ہے آفس سے, صبح 8 بجے یا 9 بجے جاتا ہے اور شام کو 7-8 بجے گھر پہ آتا ہے. تو جب وہ آ کر دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے اپنی وائف کو, تو یہ یہاں پر جو شروع کے جو سیکنڈز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے دیکھیں آپس میں کہ تمام سختیاں, بیوی ایسے دیکھے اپنے شوہر کو کہ اپنی تمام سختیاں آفس کی اور بزنس کی وہ بھول جائے.
اب یہاں پر جو مشکلات پیش آتی ہیں نارمل گھروں میں، صحیح، مثلا شوہر آتا ہے بھی رات کو 8 بجے، اینڈ جب سلام کرتا ہے، اب مجھے نہیں پتا سلام کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن چلے سلام کرتا ہے اپنی بیوی کو، تو بیوی بجائے اس کے کہ پیار سے جواب دے، کیا کہتی بیوی؟ ٹماٹر لائے تم؟ میں نے تمہیں کہا تھا 2 روٹیاں لے آنے کو، کیوں نہیں لائے تم؟ صحیح. اب دیکھیں یہ آیا ٹھیک ہے، یہ اصلاً غلط، یہ اصلاً دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ٹاک. وہ بیچارہ آیا صبح سختی برداشت کر کے، حلال روزی کمانے گیا تھا، وہ صبح 8 بجے، رات 8 بجے دوبارہ آ رہا ہے، اور بیوی ماشاءاللہ کہہ رہی ہے کہ تم روٹی کیوں لائے. اب یہ مشکلات پیش آتی، یہیں سے سکون آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ اسی کے بارے میں آرامش دیداری اور نگاہ کا جو سکون ہے، اس کے بارے میں نیکسٹ ویک مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ. خداوند متعال سے دعا کہ خدایا بحق کے اہل البیت علیہم السلام کورونا وائرس کی اس بیماری کو پورے جہان سے محو فرما، اور ظہور امام زمان علیہ السلام میں تعجیل عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.